باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ صلوات جشن والی صلوات پڑھیں، مجلس والی صلوات نہ پڑھیں۔ صلی اللہ سب احباب کی بارگاہ میں اور بالخصوص سرکار حجت علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں سرکار امیر المومنین مولا متقیان مولا الموحدین امام المتقین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ آج کے اس مقدس دن کے صدقے میں مومنین کے دلوں کو ولایت امیر المومنین سے منور فرمائے۔ جو جشن ہے، اس جشن میں میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ مومنین جو ہیں وہ اتنی بھرپور شرکت فرمائیں گے۔ ساہیوال کا جشن اور امیر کائنات کا جشن اور 18 ذی الحجہ کا جشن ہے، اور یہ جشن فرش پر ساہیوال کے مومنین منا رہے ہیں، عرش پر اللہ کے فرشتے منا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے ساتھ دیا تو یہ جشن تاریخی جشن ہوگا۔ سورہ بخاری صاحب سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، اور اس سورہ کی آیت نمبر 67 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول بلغ پہنچا دیجئے، ما وہ پیغام انزل الیک من ربک جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا جا چکا ہے۔ جشن پڑھ رہا ہوں، مجلس نہیں پڑھ رہا۔ جشن منایا جاتا ہے، میں پڑھوں گا آپ منائیں گے، پوری توجہ چاہوں گا۔ لفظ انزلہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ پیغام پہنچا دیجئے۔ اسی لفظ پہ مجھے پتا چلے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے رسول وہ پیغام پہنچا
دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے نہیں، نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اے رسول اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اے رسول، خطاب کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الرسول، قرآن کی 6666 آیتیں، 114 سورے، 30 سپارے، اللہ نے پورے قرآن میں رسول کو کہیں اس انداز میں خطاب ہی نہیں دیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ رسول کو اس انداز میں خطاب ہی نہیں دیا جو ابھی تک سو رہے ہیں۔ کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، کہیں کہہ رہا ہے سراج منیر، کہیں کہہ رہا ہے بشیر، کہیں کہہ رہا ہے نذیر۔ یہاں انداز بدل گیا۔ اے رسول، کچھ کہہ رہا ہوں، اے رسول، رسالت ہے محمد کا عہدہ، جاگیے، رسالت ہے میرے نبی کا عہدہ۔ عہدے سے اسی وقت خطاب کیا جاتا ہے جب کام اہم ہو۔ اے رسول، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا۔ دیکھیے، پیغام پہنچانے کے جو سورس ہیں، جو ذریعہ ہیں، وہ ہیں دو۔ ایک ہے عمل کے ذریعے، ایک ہے زبان کے ذریعے۔ آپ اور نہیں فرما رہے؟ اللہ نے آیت میں لفظ استعمال کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِن لَمْ تَقُلْ۔ اے رسول، اگر آپ نے یہ نہ کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اگر آپ نے یہ نہ کیا، یعنی رسول کہتے پہلے بھی رہے ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین بھی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بستر پر سلایا، کہا امانتیں اسے دے کے جاؤں گا جو میرے جیسا ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نے نہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ کہتا تو رسول پہلے بھی رہا ہے، آج وقت ہے کہنا نہیں ہے، کر کے دکھانا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، رسول اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ 23 سال کی زندگی ہے رسول کی، رسالت کی زندگی، 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی۔ اس 23 سال میں رسول نے ہر وہ پیغام پہنچایا جو اللہ نے بھیجا۔ کسی پیغام کے متعلق اللہ نے نہیں کہا پیغام بھیجتے ہوئے کہ اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ افضل ترین عبادت نماز، نماز کا پیغام دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اگر نماز نہ پہنچائی تو تو رسول نہیں ہے۔ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ افضل ترین نماز، عبادت نماز، ان کو بلت کو بلا ما سواہا،
اگر آپ کی نماز قبول، باقی عمل قبول. نماز کے پیغام پر نہیں کہا کہ اگر تو نے نماز نہ پہنچائی تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. جو ابھی بھی جاگ کر سن نہیں رہے اور سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، نماز کا پیغام دیتے ہوئے نہیں کہا کہ اگر نماز نہ پہنچائی تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. روزے کا پیغام دیتے ہوئے نہیں کہا اگر روزہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. حج کا پیغام دیتے ہوئے یہ نہیں کہا اگر حج کا پیغام نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو پتہ چلا یہ جو پیغام ہے جس کے متعلق کہہ رہا ہے اگر یہ کام نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے یہ کام ایسا کام ہے جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے. یہ کام وہ کام ہے جو نماز سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو حج و زکوٰۃ و خمس سے بھی افضل ہے. اے رسول اگر یہ نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. آیت آ گئی، رسول نے 1.25 لاکھ حاجی نہیں صحابی، اوئے ہائے ہائے، سلمان سے کہا سلمان. اب میں دیکھتا ہوں جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ خاموش کیسے بیٹھتا ہے. سلمان جانے والوں کو واپس بلاؤ، جشن پڑھنا ہے، میں نے آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. سلمان جانے والوں کو واپس بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو. 1.25 لاکھ حاجی نمازی صحابی اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں، اپنے اپنے راستے پر سفر کر رہے ہیں. سلمان سے کہا سلمان جانے والوں کو واپس بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو. اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا. سلمان نے ایک بلند جگہ پہ جا کر کھڑے ہو کر ایک بلند ٹیلے پر ایک اعلان کیا، حیا علی خیر الاعمال. اس طرح نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. غدیر آپ نے سنی ہے نا، تو 2-3 دن سے سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی سنیں گے. آج ذیشان نقوی غدیر پڑھ کے جائے گا. سلمان نے کیا کہا؟ حیا علی، بولیے میرے ساتھ، حیا علی خیر العمل. آؤ بہترین عمل کی طرف، آؤ بہترین عمل کی طرف. سلمان نے یہ نہیں کہا حیا علی العمل، آؤ عمل کی طرف، کہا حیا علی خیر العمل. سلمان نے بتایا علی کی ولایت بس عمل نہیں ہے، بہترین عمل ہے. حیا علی خیر العمل. اور خدا کی قسم سجدہ شکر کیا کریں. یہ جملہ صرف ہماری آذانوں میں آتا ہے. ہائے 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 ہائے، ساہیوال والوں کیسے سناؤں؟ یہ ہماری آذانوں میں گلدستہ آذان پر کھڑے ہو کر مؤذن کہتا ہے حیا علی خیر العمل. اب مجھے نہیں پتا کسی اور مسجد کے سپیکر سے یہ جملہ کیوں نہیں کہا جاتا. مجھے بس یہ سمجھ آتا ہے اگر حیا علی خیر العمل کہہ دیا جائے تو غدیر یاد آ جائے گی. آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے. حیا علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف. 1.25 لاکھ صحابی تازہ تازہ سر منڈے ہوئے، چٹیل میدان، لکودک صحرا، شدت کی گرمی. لوگ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کو پکڑ کر توڑ کر اونٹوں کی پشتوں کے پیچھے سہارا لے کر
نبی کا پیغام سن رہے تھے اور نبی انہیں 4 گھنٹے بس علی سناتا رہا. ہائے 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 ہائے، یہ کاش یہ جملہ میں نے لاہور میں کہا ہوتا. آپ سلامت طاہر بھائی، آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے. علی سناتا رہا ہے. یہاں تو مومنین علی علی سن رہے ہیں، وہاں تو منافقین بھی سن رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. حیا علی خیر العمل. 1.25 لاکھ صحابی جاتے ہوئے واپس آ گئے. آج کل ہمارے ہاں ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے ہاں کسی کو کہا جا رہا ہے یہ غالی ہے، کسی کو کہا جا رہا ہے یہ مفسر ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سلمان نے 1400 سال پہلے بتا دیا غالی کون ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ساہیوال میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں تاریخی. بخاری صاحب، مفسر کون ہوتا ہے؟ سلمان ایک بلند جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے. اس جگہ کو بنایا ولایت علی کا مرکز. اس جگہ کو ولایت علی کا مرکز بنایا اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کر سب کو جمع کیا، آواز دی حیا علی خیر العمل. جب سب اس مرکز پر جمع ہو گئے تو سلمان نے بتایا یاد رکھو یہ مرکز ہے ولایت علی کا، اس جگہ پہ آ کے جمع ہو جانا. نقوی صاحب، اس جگہ پہ جمع ہو جانا. جو ولایت علی کے مرکز سے آگے نکل گیا وہ غالی ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ مفسر. جو مرکز ولایت علی سے آگے نکل گیا، میں لفظ بدل کے جملہ کہتا ہوں، جو علی سے آگے نکل گیا وہ غالی ہے. جو علی سے پیچھے رہ گیا، جس نے علی کو اللہ کہہ دیا، اوئے ہائے ہائے، وہ غالی مشرک. جس نے علی کو خود جیسا کہہ دیا وہ مقصر. لوگ کہتے ہیں علی کے فضائل کی حد معین کرو، علی کو حد سے نہ بڑھاؤ. میں کہتا ہوں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا جو علی کے فضائل کی حد معین کرو. پوری ذمہ داری کے ساتھ حیا علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل. سارے 1.25 لاکھ کا مجمع صحابیوں کا، نمازیوں کا، حاجیوں کا، مسلمانوں کا جمع ہو گئے. رسول نے پلانوں کا منبر بنایا، پلانوں کے منبر پر تشریف لے گئے. منبر پر تشریف لے جا کر رسول نے اپنی زندگی کا طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا. اپنی زندگی کا قبلہ طویل ترین خطبہ. اور تاریخ کہتی ہے رسول کو پوری زندگی میں نہ اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع ملا، نہ اس کے بعد ملا. مجمع عام نہیں، صحابیوں کا مجمع، نمازیوں کا مجمع، حاجیوں کا مجمع. 1.25 لاکھ صحابی رسول کے سامنے. رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، کیا میں محمد الرسول اللہ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہاں کہہ رہے ہیں. قرآن اس سے پہلے کہہ چکا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے. کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ اب مولا کا معنی جو مرضی کر لو.
میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے یک زبان ہو کر کہا بالکل یا رسول اللہ۔ طاہر القادری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد، یہ اقرار لینے کے بعد رسول نے علی کو منبر پہ بلایا، منبر پہ بلا کے علی کے بازو کو تھاما، بازو کو تھامنے کے بعد بلند کیا اور بلند کر کے کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں تم سب مومنین کا مولا ہوں۔ یہ کہہ کر علی کے بازو کو بلند کیا۔ طاہر القادری کہتے ہیں اتنا بلند کیا کہ نبی کی اور علی کی بغلوں کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ یہ کہنے کے بعد کہا من کنت مولا ہو، پورا جملہ سنیے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ یہ کہنا تھا، جبرائیل آیت لے کر نازل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے رسول، آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، نماز پہ دین مکمل نہیں ہوا، روزے پہ دین مکمل نہیں ہوا، حج پہ دین مکمل نہیں ہوا، جیسے ہی محمد نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، دین مکمل ہو گیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں بولیے تمام ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ کون سے دن؟ الیوم، ایک ہوتا ہے یوم، کہا جائے دن، کون سا دن کوئی پتہ نہیں۔ ایک ہے کتاب، یہاں پہ 10 کتابیں پڑھی ہیں، میں آپ سے کہوں یہ کتاب اٹھا کے دیجئے، آپ کہیں گے کون سی 10 میں سے؟ میں کہوں الکتاب، آپ فوراً قرآن اٹھائیں گے۔ رسول نے فرمایا الیوم، آج کے دن، اب اور نہیں فرما رہے، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، آج کے دن دین مکمل ہوا، آج کے دن اللہ دین اسلام سے راضی ہوا، آج کے دن۔ یہ آج کا دن کون سا ہے؟ یہ آج کا دن ہے غدیر والا، یعنی پتہ چلا اللہ اسلام سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک ولایت علی کا اعلان نہ ہو جائے، جب تک بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا، مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے؟ دین اسلام سے اللہ راضی ہو گیا، رسول کی ولایت کا اعلان کیا۔ طاہر القادری صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی، گوگل پہ سرچ کیجئے مل جائے گی۔ اس میں انہوں نے لکھا علی مولا کی ولایت کا جب رسول اللہ نے اعلان کر دیا تو علی مولا کو بہت سارے صحابہ نے مبارکیں دی، بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب۔ اب جملہ کہوں، روایت ہے اور ہماری نہیں، ہمارے بھائیوں کی، کہ جنہوں نے کہا نا کہ یا علی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، آج سے آپ میرے تمام مومنین کے اور تمام مومنات کے مولا ہو گئے۔ اب مولا کا معنی جو مرضی کرو ہے، اگر دوست کرتے ہو مولا کا معنی تو بندیاں دا تے سمجھ آندا ہے کہ علی بیلی بن گئے اے عورتاں۔ مولا من کن تو مولا ہو فاضل۔ طاہر القادری صاحب
اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، ایک روایت سنیے۔ وہ کہتے ہیں انہی صاحب نے آ کر مولا علی سے کہا، یا علی، میرا پورا جشن بھول جائیے گا، یہ جملہ نہ بھولیے گا، آج کے دن کے بعد، بخاری صاحب یہ تحفہ دے رہا ہوں جملہ آپ کو، آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے، میں نے کہا ہے میں یہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں نکی شاہ صاحب، آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے، یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو سمجھیے کہ میں نے آپ کے پاس اشرا پڑھ دیا۔ یا علی، آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے وہ مرد مومن نہیں کہلوا سکتا۔ نہیں، جملہ میں نے دینا ہی نہیں ہے اس طرح۔ یا علی، آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے وہ مرد مومن نہیں کہلوا سکتا، اور آج کے دن کے بعد جو عورت آپ کو مولا نہ مانے، سر اٹھائیے، میں جملہ گفٹ دے کے جا رہا ہوں، جو آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے وہ مرد مومن نہیں کہلوا سکتا، اور جو عورت آپ کو مولا نہ مانے وہ عورت مومنہ نہیں کہلوا سکتی۔ میں نے کہا چلیے یہ تو آپ نے لکھ دیا کہ انہوں نے کہا آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے وہ مرد مومن نہیں کہلوا سکتا، جو عورت آپ کو مولا نہ مانے وہ عورت مومنہ نہیں کہلوا سکتی۔ اب مجھے اتنا پوچھنے کی تو اجازت دو، جو علی کو مولا نہ مانے وہ مرد مومن نہیں ہو سکتا، تو جو مومن نہیں ہو سکتا وہ امیر المومنین کا کیا کہنے ہیں؟ لاجک ہے نا؟ جو مومن نہیں کہلوا سکتا وہ امیر المومنین کیسے کہ اعلان ولایت علی ہو گیا۔ تھکے تو نہیں ہے؟ خدا کی قسم منبر پہ بیٹھ کے اپنی تعریف خود کے منہ سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن غدیر پہ یہ حقیر کم از کم 2 اشرے پڑھ سکتا ہے۔ ولایت علی کا اعلان ہو گیا۔ طاہر القادری کہتے ہیں السیف الجلی علی منکر ولایت علی، ابھی حوالہ دے سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، وگرنہ گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مولا کی ولایت کا اعلان کیا، رسول نے فرمایا یا علی میرے پاس آؤ۔ علی مولا رسول اللہ کے پاس آئے۔ طاہر القادری لکھتے ہیں رسول نے علی کے سر پر امامہ باندھا، امامہ باندھا، گلابی رنگ کا امامہ، پنک کلر کا امامہ، صحاب نامی امامہ، سین ہے حلوے والی، الف بے، بادل کو کہتے ہیں صحاب، صحاب نامی گلابی رنگ کا امامہ باندھا۔ طاہر القادری لکھتے ہیں ایک پلڑا اس کا پیچھے چھوڑا اور ایک پلڑا جو ہے وہ دائیں طرف آگے چھوڑ دیا، امامہ باندھا، اور امامہ باندھنے کے بعد مولا مجھے طاقت ہے میں جملہ پہنچا سکوں، امامہ باندھنے کے بعد طاہر القادری کہتے ہیں رسول نے کہا یا علی سامنے دیکھو۔ علی نے سامنے دیکھا، یا علی میری طرف دیکھو، علی نے رسول کی طرف دیکھا، یا علی دائیں دیکھو، علی نے دائیں دیکھا، یا علی بائیں دیکھو، علی نے بائیں دیکھا، یا علی اوپر دیکھو، علی نے اوپر دیکھا، ساہیوال میں پڑھ رہا ہوں، یا علی نیچے دیکھو، علی نے نیچے دیکھا۔ طاہر القادری کہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے علی کو دیکھ کر رسول کہتے ہیں یا علی بدر و حنین میں جو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے نا وہ تمہاری اسی شبیہ میں آئے تھے۔ آئے 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 کیا پڑھوں آپ کے سامنے،
میں غدیر پڑھ رہا ہوں۔ بدر و حنین میں اب جو میں نے جملہ کہنا ہے، اگر برداشت کر سکو تو برداشت کیجئے گا، اور علی کی ولایت پر سجدہ شکر کیجئے گا، اور نجف میں چوکھٹ علی پر جا کر سجدہ شکر کر کے کہیے گا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ولایت علی ہمارے دلوں میں ہونے لی۔ طاہر القادری لکھتے ہیں رسول نے چاروں طرف سے دیکھا اور دیکھا کہ یا علی، بدر و حنین میں جو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے وہ تیری اسی شبیہ میں آئے تھے۔ یا علی، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہ آیا، تو جب میں نے تاریخ پڑھی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ جب بھاگنے والے بھاگ رہے ہوتے تھے تو وہ پوچھتے تھے، ایک بھاگنے والے سے دوسرا بھاگنے والا پوچھتا تھا تو کیوں بھاگا؟ وہ کہتا تھا میرے پیچھے علی ہے، وہ کہتا تھا میرے پیچھے علی ہے، وہ کہتا تھا میرے پیچھے علی ہے۔ وہ پہلا کہتا تھا تیرے پیچھے کدھر سے علی؟ علی تو میرے پیچھے۔ جو فرما رہے ہیں میں جشن تیرے شروع ہی نہیں کیتا، جشن تو اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ امامہ باندھا امیر نقوی صاحب قبلہ، امامہ باندھنے کے بعد طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امامہ باندھنے کے بعد رسول نے کہا یا علی۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب بزرگوں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، نوجوانوں نے نہیں دیکھا، ان کو سنا ہوگا انٹرنیٹ پہ۔ وہ کہا کرتے تھے جس بات میں زور ہو اس بات پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، گل میں کر کے بڑے آرام نال گزر جانا ہے، سمجھنا تسی۔ طاہر القادری حدیث لکھتے ہیں رسول نے علی کے سر پر امامہ باندھا اور باندھنے کے بعد کہا، امیر نقوی صاحب خصوصی توجہ، سر پر امامہ باندھنے کے بعد کہا یا علی، یہ امامہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ یہ امامہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والے۔ اگلا جملہ سنیے، حدیث طاہر القادری نے لکھا، وہ کہتے ہیں امامہ باندھا، بہت بڑے اعتراض کا اس میں جواب ہوگا، امامہ باندھا رسول اللہ نے علی مولا کے سر پہ۔ اب میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ امامہ باندھنے کے بعد رسول نے کہا یا علی، یہ تمہارا تاج ہے۔ باندھا کیا؟ یہ تمہارا تاج ہے۔ امامہ باندھا، یہ کپڑے کا امامہ، پگ، پگڑی، امامہ، دستار، اپنی زبان میں جو کہہ لیں، امامے کا یعنی کپڑے کا امامہ۔ رسول نے کپڑے کا امامہ باندھا اور کہا یا علی، یہ آپ کا بولیے تاج ہے۔ ساہیوال والوں، امامے کا تعلق ہوتا ہے وراثت سے۔ میں نے کہا میں بہت بڑے ایک اعتراض کا، امامے کا تعلق وراثت سے، ولایت سے، تاج کا تعلق حکومت سے۔ میں سمجھا نہیں سکا، تاج کا تعلق تخت سے، امامے کا تعلق ولایت سے۔ فوتیدگیاں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، بندے مرتے ہیں۔ جب بندہ کوئی مر جائے 40ویں پہ ہر جگہ پہ اپنے ایک الگ رواج ہے، کوئی 7ویں پہ، کوئی 9ویں پہ، کوئی 40ویں پہ۔ مرنے والے کا جو وارث ہوتا ہے اس کو پگ بناتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، پگڑی، پگ، دستار۔ یہ پگڑی اسے باندھی جاتی ہے جو مرنے والے کا ولی ہوتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، جو مرنے والے کا وارث ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے میراث کا، وارث ہوتا ہے
میراث کا میراث ہوتی ہے مرنے والے کی، ولی ہوتا ہے مرنے والے کا۔ رسول کہہ رہے یا علی یہ امامہ تمہارا تاج ہے، امامے کا تعلق ہے ولایت سے، امامے کا تعلق ہے وراثت سے، تاج کا تعلق ہے تخت اور حکومت سے۔ علی کے سر پر رسول امامہ باندھ کر یہ دنیا کو بتا رہے ہیں یا علی میرے بعد میری ولایت بھی تیرے حوالے، حکومت بھی تیرے حوالے۔ میرے بعد میری ولایت و وراثت بھی تیرے حوالے، میرے بعد یہ تخت اور حکومت بھی تیرے حوالے۔ علی کی ولایت کا اعلان کیا، کب کیا؟ 18 ذی الحج عید غدیر۔ امام صادق علیہ السلام اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام سے کسی نے آ کر سوال کیا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، یہ بتائیے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور روزہ جمعہ، کیا ان 3 عیدوں کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں ایک چوتھی عید بھی ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کون سی؟ مولا نے فرمایا وہ چوتھی عید ان تینوں سے افضل ہے۔ وہ چوتھی عید ان تینوں سے افضل ہے۔ اور پھر امام نے مسکرا کے فرمایا سن، اپنی اپنی معرفت کی بات ہوتی تھی نا، سن وہ چوتھی عید ان تینوں سے صرف افضل نہیں ہے، ان تینوں سے اکبر ہے۔ بڑی اس نے کہا مولا اس دن کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے فرمایا اس دن نیا لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، تیار ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیے۔ اب بیبیاں میک اپ کر دیا نے، غدیر والے دن مرد بھی میک اپ کریں، سرخی پاؤڈر نہیں لانا، نیل پالش نہیں لگانی، پرفیوم لگائیں، عطر لگائیں، پوچھا پاچی کریں، جی ٹھیک ہے نا، تیار ہوں، خوش ہوں۔ اس نے کہا مولا اور کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے فرمایا مومنوں کو آپس میں عید ملنی چاہیے، ایک دوسرے کے گلے لگنا چاہیے، معانقہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کھانے پہ دعوت دے کر بلانا چاہیے، اسے کھانا کھلانا چاہیے۔ اس نے کہا مولا مومن کو کھانا کھلانے کا تو بڑا ثواب ہے۔ مولا نے فرمایا ثواب تو بڑا ہے، لیکن جو غدیر کے دن ایک مومن کو کھانا کھلائے گا گویا اس نے 70,000 نبیوں کو کھانا کھلایا۔ ان اگلے سال کھوانا ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی، نپ کے کھلانا چاہیے۔ اور مولا فرماتے ہیں کھانا کھلانا چاہیے، ایک دوسرے کو عید دینی چاہیے، ایسے تیار ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا مجبور ہو جائے یہ پوچھنے پر آج کون سا ایسا خاص دن ہے کہ جو الگ سے ہی تیار ہو اور اسے بتاؤ آج علی کی ولایت کا دن ہے۔ اللہ مولا اور کیا کرنا چاہیے؟ اب سنیں گے، مولا نے فرمایا ایک دوسرے کو ملو اور انہیں سلام کرو۔ سلام کیسے کرو؟ کہو ایک دوسرے سے ملو اور کہو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔
عید غدیر۔ اس نے کہا اور کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے فرمایا اس دن 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز دا سن کے چپ کر گئے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا اور کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے فرمایا اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ مولا نے فرمایا اس دن عید غدیر کا 1 روزہ 60 مہینے مسلسل روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ 60 مہینے پے در پہ مسلسل، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 60 مہینے۔ اب جملہ کہوں صاحبال قصر بطول مرکز میں بیٹھ کر علماء کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں اس روز نماز پڑھنی چاہیے، اس روز روزہ رکھنا چاہیے۔ میں کہوں گا لوگوں کو عاشور کا روزہ سمجھ میں آتا ہے، غدیر کا روزہ سمجھ میں نہیں آتا۔ عاشور کا روزہ رکھنا چاہیے، عاشور کا روزہ جس کا 60 مہینے سے زیادہ ثواب ہے، وہ روزہ غدیر کا روزہ۔ ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو گیا۔ حارث بن نعمان فہری، یہ واقعہ آپ نے لاکھوں مرتبہ سنا ہوگا، آ گیا، آ کر کہنے لگا، پوری توجہ، میں آپ کی زحمات کو تمام کر رہا ہوں، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، انداز چیک کیجئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا، ان تحبط اعمالکم، وگرنہ تمہارے اعمال حابط کر لیے جائیں گے۔ یہ رسول سے آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی، میرے وال ویکھیا، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا، ابھی تازہ تازہ کر کے آ رہے ہیں۔ آج آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی کو ہم پہ مسلط کر دیا۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ نہ رسول کوئی کام کرتا ہے وحی کے بغیر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نہ رسول بولتا ہے وحی کے بغیر، ان اتبع الا ما یوحی الی، رسول کچھ کرتے نہیں ہیں بغیر وحی کے، رسول کچھ کہتے نہیں ہیں بغیر وحی کے۔ یا رسول اللہ، آپ نے علی کو مولا بنایا، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تاریخ کہتی رسول کی پیشانی پہ جلال آیا، اور جلال میں آ کر 3 مرتبہ کہا من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر ولایت علی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیے آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کرے، اللہ سے کہیے آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کرے۔ سورہ معارج 29ویں پارے کا سورہ، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب کے واقع ہونے کا سوال کیا، آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، واصل جہنم ہو گیا۔ واقعہ سنا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، جنہوں نے بہار الانوار لکھی، 110 جلدیں، تشیع کا بہت بڑا نام، وہ فرماتے ہیں کہ جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے جا کر ابرہہ اور اس کے لشکر پر پھینکو۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے حکم پروردگار کی اطاعت کی، چھوٹی چھوٹی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لیے، وہاں سے پرواز کی، آ کر کعبہ کی چھت پر ابرہہ اور اس کے لشکر پر پتھر پھینکے، ابرہہ اور اس کا لشکر واصل جہنم ہو گیا، ابرہہ اور اس کا لشکر واصل جہنم ہو گیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں اس ابرہہ کے جھنڈ میں، اس لشکر میں ایک ابابیل ایسا تھا، ایک پرندہ ایسا تھا جو بیمار تھا، جو کم پرواز تھا،
جو لاغر تھا، جو اپنی لاغر پنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اس ابرہا کے لشکر سے پیچھے رہ گیا، ہاتھیوں پر اور ابرہا پر پتھر نہ پھینک سکا، واقعہ ختم ہو گیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں وہ جو پرندہ تھا وہ ساری زندگی روتا رہا، میں اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کر سکا، میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا اور آسمان سے عذاب مانگا، اللہ نے اسی ابابیل کو حکم دیا جاؤ جا کر وہ پتھر جو ابرہا کے لشکر پر نہیں پھینک سکے تھے جا کر حارث کے سر پر پھینکو، اس لیے کہ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے۔ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے۔ آخری جملہ، یہ حارث کون تھا؟ یہ حارث تھا غدیر والا، مرحب کا بھائی، خیبر والا مرحب۔ حارث خیبر والا، معذرت چاہتا ہوں، یہ حارث کون تھا؟ غدیر والا۔ ایک حارث نظر آیا خیبر میں، مرحب کا بھائی، یہ حارث غدیر والا، وہ خیبر والا حارث مرحب کا بھائی۔ جملہ ضائع نہ کیجئے گا، یہ حارث غدیر والا، خیبر والا حارث مرحب کا بھائی۔ غدیر والے حارث کو اللہ نے مارا، خیبر والے حارث کو علی نے مارا۔ نہیں، جملہ ضائع کیا، خدا کی قسم مجھے دکھ ہوگا۔ غدیر والا حارث، خیبر والا حارث، غدیر والا حارث، علی کا دشمن۔ نہیں، سائیوال والا، غدیر والا حارث، بولو، غدیر والا حارث، علی کا دشمن، خیبر والا حارث، اللہ کا دشمن۔ غدیر میں علی کا دشمن کو اللہ نے مارا، خیبر میں اللہ کے دشمن کو علی نے مارا۔ دو نتیجہ، غدیر والا حارث علی کا دشمن، خیبر والا حارث اللہ کا دشمن۔ غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا۔ سر اٹھاؤ، آخری جملہ ہے۔ غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا، خیبر میں اللہ کے دشمن کو علی نے مارا۔ گویا اللہ اور علی کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا، اے علی جو تیرا دشمن ہے اسے میں ماروں گا، جو میرا دشمن ہے اسے تو مارنا۔ نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بجاہ محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و اولاد المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ بار الہہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا واسطہ میرے مالک اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جس دوست نے، جن احباب نے اس میں دامِ دل میں سکنے قدم میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو قبول فرما۔ تمام مومنین کے سادات اعظام، غیر سادات تمام کے رزق میں برکت پیدا فرما، رزق کثیر و وفی و حلال عطا فرما۔
اس امام بارگاہ کو تا ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف قائم و دائم فرما۔ میرے مالک دو مومنین پریشان حال ہیں، آج کے اس مقدس دن کا واسطہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ میرے مالک جو حوائج تو بہتر جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو دعائیں دلوں میں ہیں زبان پر نہیں آ سکتی تو انہیں بھی جانتا ہے۔ مولا کائنات کی ولایت کا صدقہ ان دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مالک جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے مالک اس پرآشوب دور میں ہماری خواتین کے پردوں کو محفوظ فرما۔ دشمنان ایمان کو، دشمنان تشیع کو، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک عرضی اور سماوی آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما، شر جن و انس سے محفوظ فرما۔ جتنے بھی مومنین یہاں پہ موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، اس امام بارگاہ کے جو متولیان ہیں، اس امام بارگاہ کے جو منتظمین ہیں، ان کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما، ہمارے آخری امام سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، آخری امام کے جانثاروں میں شمار فرما، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين۔ نعرہ حیدری۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ باہر ابھی جشن تاج پوش کے امیر کائنات علیہ السلام کا کیک کھاتا